بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے جامع السنن الترمذی ابواب الطب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 91 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب من قتل نفسہ بسم او غیرہ، یہ باب ہے اس شخص کے بیان میں جس نے اپنے آپ کو مارا زہر کے ذریعے سے یا کسی دوسری چیز کے ذریعے سے۔ وبه قال حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا عبیدۃ بن حمید عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وراہ رفعہ قال، ہمیں روایت کی احمد بن منیع نے، انہوں نے عبیدہ ابن حمید سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے ابو صالح سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ روایت مرفوع بیان کی ہے۔ قال کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، من قتل نفسہ بحدیدۃ، جس نے اپنے آپ کو لوہے سے مارا، چھری، تلوار، خنجر اور سریہ وغیرہ بھی ہو سکتا ہے۔ جاء یوم القیامت وحدیدتہ فی یدہ، اور وہ شخص قیامت کے دن آئے گا اس حال میں کہ اس کا لوہا اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ جس چیز سے بھی اپنے آپ کو دنیا میں مارا ہوگا تو وہی چیز، وہی آلہ قتل اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ یتوجع بہا بطنہ، اور اس کو اپنے پیٹ میں گھساتا ہوا ہوگا۔ فی نار جہنم خالدا مخلدا ابدا، جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ ومن قتل نفسہ بسم، اور جو شخص زہر کے ذریعے اپنے آپ کو قتل کرے، فسمہ فی یدہ یتحساہ، تو اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا، یتحساہ، اس سے گونٹ گونٹ پیے گا۔ فی نار جہنم خالدا مخلدا ابدا، جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ وبه قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو داود عن شعبة عن الأعمش قال سمعت ابا صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے ابو داود سے، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے اعمش سے۔ اعمش فرماتے ہیں میں نے ابو صالح سے سنا کہ وہ روایت کر رہے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قتل نفسہ بحدیدۃ، جس کسی نے اپنے آپ کو مارا لوہے کے ذریعے سے، فحدیدتہ فی یدہ، تو اس کا لوہا اس کے ہاتھ میں ہوگا، یجأ بہا فی بطنہ، جس کو وہ اپنے پیٹ میں گھساتا رہے گا۔ فی نار جہنم خالدا مخلدا فیہا ابدا، جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ ومن قتل نفسہ بسم، اور جس نے اپنے آپ کو زہر کے ذریعے سے مارا، فسمہ فی یدہ یتحساہ، تو اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا، گونٹ گونٹ پیے گا اس سے۔ فی نار جہنم خالدا مخلدا فیہا ابدا، جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ ومن تردى من جبل فقتل نفسہ، اور جو شخص کسی پہاڑی سے گرا اور اپنے آپ کو قتل کیا، فہو یتردى، پس وہ قیامت کے دن اسی طرح پہاڑ سے گرے گا۔ فی نار جہنم خالدا مخلدا فیہا ابدا، اور جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ بڑھتے ہیں اگلی روایت کی طرف۔ وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا وقيع وابو معاوية عن الأعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو حدیث شعبۃ عن الأعمش،
اسی طرح روایت کی ہمیں محمد بن العلا نے، انہوں نے وکیع سے، انہوں نے ابو معاویہ سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے ابو صالح سے، ابو صالح نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی روایت نقل کی ہے جو شعبہ نے اعمش کے واسطے سے نقل کی ہے۔ ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، وہو اصح من الحدیث الاول، اور یہ اصح ہے پہلے حدیث کی نسبت سے۔ ھذا روا غیر واحد ھذا الحدیث عن الاعمش، اسی طرح کئی حضرات نے یہ روایت اعمش کے واسطے سے نقل کی ہے، انہوں نے ابو صالح سے، انہوں نے ابو ہریرہ سے، اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ وروى محمد بن عجلان عن سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اسی طرح روایت کی ہے محمد بن عجلان نے سعید مقبری سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے۔ قال کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من قتل نفسہ بسم عذب فی نار جہنم، کہ جس کسی نے اپنے آپ کو زہر کے ذریعے سے مارا تو وہ جہنم کی آگ میں اس کو عذاب دی جائے گی۔ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، اور اس روایت میں خالدًا مخلدًا فِيهَا أَبَدًا یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس آگ میں رہے گا، یہ بات ذکر نہیں کی۔ وَهَكَذَا رواه ابو الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم وَهَذَا أَصَحُّ، اور اسی طرح ابو زناد نے اس کو روایت کیا ہے اعرج سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، اور یہ سب سے زیادہ صحیح ہے۔ لأن الروایات انما تجیء، کیونکہ روایات اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے، اس میں یہ بیان ہے بأن اہل التوحید یعذبون فی النار، کہ مسلمانوں کو، مومنین کو عذاب دیا جائے گا جہنم میں، جو گناہگار ہے، بغیر توبہ کے مرے ہیں۔ ثم یخرجون منہا، پھر اس جہنم سے نکالے جائیں گے۔ ولا یذکر، اور احادیث میں کہیں پر بھی یہ ذکر نہیں ہے انہم یخلدون فیہا، کہ وہ لوگ یعنی مومنین ہمیشہ اس جہنم کی آگ میں عذاب ان کو ملتا رہے گا، ایسا کسی بھی روایت میں نہیں ہے۔ وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن ابي اسحاق عن مجاهد عن ابي هريرة رضی اللہ تعالی عنہ، ہمیں روایت کی سوید ابن نصر نے، انہوں نے عبداللہ ابن مبارک سے، انہوں نے یونس ابن ابی اسحاق سے، انہوں نے مجاہد سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الدواء الخبیث یعنی السم، اے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گندی دوا یعنی زہر کے ذریعے سے علاج کرنے سے منع فرمایا۔ جی عزیز طلباء کرام، آج کا حدیث جو باب ہے عنوان اس کا من قتل نفسہ بسم او غیرہ، یعنی جو شخص اپنے آپ کو زہر کے ذریعے سے مارے، خودکشی کرے یا کسی اور آلے کے ذریعے سے اپنے آپ کا خاتمہ کرے، تو اس شخص کے بیان میں ہے۔ سم اس میں 3 طرح کے لغات ہیں، فتحہ کے ساتھ، کسرہ کے ساتھ اور ضمہ، یعنی تینوں حرکات اس میں استعمال ہو سکتے ہیں اور یہ جائز ہے، تینوں طرح کے اعراب اس پر پڑھے جا سکتے ہیں۔ زہر کو کہا جاتا ہے خودکشی، اسلام میں یہ حرام ہے، کیونکہ انسان اپنی ذات کا خود مالک نہیں ہے کہ جس طرح چاہے یہ اپنی ذات میں تصرف کرے اور جو کچھ اپنے آپ کے ساتھ کرنا چاہے یہ کر گزرے، نہ بلکہ یہ جسم، یہ بدن اللہ جل شانہ کی امانت ہے، اور انسان کو صرف اور صرف اس سے انتفاع کا اختیار دیا گیا ہے کہ انسان اس سے نفع لے سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اگر انسان بیمار ہو جائے تو اس کو اپنے بدن کا علاج کرانا ضروری ہے تاکہ یہ صحت مند ہو سکے، تندرست ہو سکے، اس کو علاج معالجہ کا حکم ہے۔ تو اگر کوئی شخص علاج معالجہ نہیں کرتا تو گویا کہ یہ اللہ کی امانت میں خیانت کرنا ہی ہوا، اپنے آپ کو خود ہی ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ تو اب اپنے آپ کو مارنا، خودکشی کر لینا، یہ شخص خائن کہلاتا ہے،
اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا اور جہنم میں اس کو سزا ملے گی۔ اب یہاں پر پہلے دو احادیث مبارکہ میں ابتدائی دو مضمون ایک جیسے ہیں۔ من قتل نفسہ بحدیدۃ، کہ جس نے اپنے آپ کو کسی لوہے کے آلے کے ذریعے سے، لوہے کا آلہ خنجر، تلوار، نیزہ، سریہ وغیرہ یہ چیزیں، ہر وہ تیزدار چیز جو لوہے کا ہو تو اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو مارا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاء یوم القیامت وحدیدتہ فی یدہ یتوجأ بہا بطنہ، کہ وہ لوہا، وہ آلہ جس کے ذریعے سے دنیا میں اس نے اپنے آپ کو ختم کیا تھا، اپنے آپ کو مارا تھا، تو وہ اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ اس کو اپنے پیٹ میں، اگر پیٹ میں ہی اس کو دنیا میں گسیڑا ہو تو اسی طرح کا عمل وہ وہاں پر بھی قیامت کے دن بھی دہرائے گا۔ یتوجأ یہ طعن بالسکین کو کہا جاتا ہے، یعنی چھری کے ذریعے سے پیٹ میں مارنا اسے کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں حکم ہوا فی نار جہنم خالدا مخلدا ابدا۔ دوسرا جو ذکر ہوا ومن قتل نفسہ بسم فسمہ فی یدہ یتحساہ، اور اگر کسی نے زہر کا پیالہ پیا ہو تو پھر وہی زہر قیامت کے دن اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ یتحساہ، یتحسا یتعزا کے وزن پر ہے، گونٹ گونٹ پینا کے معنی میں آتا ہے، کہ پھر وہاں سے اس کے اسی طرح گونٹ گونٹ پیے گا اور اسی تکلیف سے پھر گزرے گا جس تکلیف کے ساتھ اس سے دنیا میں روح نکلی تھی۔ تو یہ خودکشی کرنا حرام اس وجہ سے ہے کہ دیکھیں انسان اپنے آپ کا خاتمہ کیوں کرتا ہے؟ اسی لیے کرتا ہے کہ بھئی میں مصیبتوں میں ہوں، تکلیفوں میں ہوں، مختلف قسم کے شدائد میں مبتلا ہوں، تو لہٰذا اس سے جان چھوٹ جائے گی، حاشا وکلا۔ موت کے ساتھ، موت صرف بدن کو آتی ہے، روح پھر بھی زندہ وہ رہتی ہی ہے، تو اب روح کو آگے جزا اور سزا کا عمل وہ ہوتا ہی ہے، تو ہو سکتا ہے آگے چل کر اس کو مزید سختی اور شدائد کا سامنا، مصائب کا سامنا کرنا پڑے، تو اس وجہ سے بھی یہ ایک حرام ہے۔ اگلی روایت میں پہلی جو دو باتیں پہلی روایت میں ذکر ہوئی وہ دوسری میں بھی ہے، یہاں پر تیسری ایک بات کا اضافہ کیا گیا وَمَن تَرَدَّى مِن جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، کہ جو پہاڑی سے گرا پھر اپنے آپ کو مار ڈالا، تو اب ایسا شخص قیامت کے دن اسی حالت میں آئے گا کہ یہ پھر ایسا کرے گا۔ اب یہاں پر ان دونوں روایات میں جو مذہب بنتا ہے معتزلہ کا، خالدن مخلدن ابدن، یا نیچے والی روایت میں خالدن مخلدن فیہا ابدا آیا ہے، تو اس سے معتزلہ استدلال کرتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ یہ کافر بھی ہے اور مخلد فی النار بھی ہوگا، لیکن اہل سنت والجماعت فرماتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ اپنے گناہوں کی سزا اس کو ملے گی، یہ بات یقینی ہے۔ جو بغیر توبہ کے مرا تو قیامت کے دن اس کو جہنم میں اس کے گناہوں کی سزا دی جائے گی، یہ بات یقینی ہے، لیکن وہ سزا پوری ہونے کے بعد ایک نہ ایک دن وہ جہنم سے نکل کر پھر جنت میں جانے والا بنے گا، کیونکہ کئی احادیث مبارکہ ہے جو اس کے اوپر دال ہیں کہ مومن ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا، بلکہ اپنے گناہوں کی سزا پوری کر کے پھر وہ ایک نہ ایک دن ضرور بالضرور جنت میں وہ داخل ہوگا۔ اہل سنت والجماعت کا مسلک یہی ہے۔ معتزلہ انہی الفاظ پر استدلال کرتے ہیں کہ خالدن مخلدن ابدا، اب خالدن مخلدن وہ خود اسی معنی میں ہے، خلود ہمیشگی، ابدن وہ بھی ہمیشگی والے معنی میں آیا، تو تاکیدن آیا، اسی وجہ سے یہ خلود فی النار وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں رہنا یہ کافر کا ہوگا، تو پتہ چلا کہ ارتکاب کبیرہ کے ساتھ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہوا۔ اہل سنت والجماعت اس قسم کے الفاظ کے متعدد توجیحات اور جوابات ارشاد فرماتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ آگے جو ایک روایت ہم نے پڑھی
امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ذکر کیا لأن الروایات انما تجیء بأن اہل التوحید يعذبون في النار ثم يخرجون منها ولا يذكر انهم يخلدون فيها، اور یہاں پر اس سے پہلے لکھا ہوا ہے وہذا اصح، کہ سب سے صحیح بات یہی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو زیادتی روایت میں آئی ہے خالدن مخلدن ابدا، یہ زیادتی بالکل وہمی ہے اور کسی حدیث میں بھی نہیں ہے، جیسا کہ یہ اوپر والی حدیث میں ذکر ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں من قتل نفسہ بسم عذب فی نار جہنم، اب راوی خود فرماتے ہیں کہ ولم یذکر فیہ خالدا مخلدا فیہا ابدا، اس میں بالکل اس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ تو یہ زیادتی وہم ہے، اور صحیح یہی ہے کہ یہ زیادتی ثابت نہیں ہے۔ دوسرا جواب اس سے اہل سنت والجماعت یہ دیتے ہیں کہ بھئی خالدن مخلدن ابدا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس گناہ کو حلال سمجھے، یعنی مستحل مراد ہے یہاں پر، اور حلال سمجھنے والا کوئی ایسا کام کرے گناہ کا تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کا مستحق ہوگا، کیونکہ گناہ کو حلال سمجھنے کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج ہو کر کافر ہوا اور جہنم کا مستحق بن گیا۔ تو یہی دو مراد آتا ہے اس کا۔ تیسرے نمبر پر جواب یہ دیتے ہیں اور توجیہ یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ جو روایات جس میں خالدن مخلدن ابدا یا خالدن مخلدن فیہا ابدا یا اور قسم کے الفاظ آئے ہیں، تو اس میں عموماً یہ زجر اور تحدید پر محمول ہوتے ہیں، کہ تنبیہ دینا ہوتا ہے، تحدید دینی ہوتی ہے اور لوگوں کو زجر کرانا ہوتا ہے تاکہ وہ ان چیزوں کی طرف بالکل التفات ہی نہ کریں۔ چوتھا جواب اہل سنت والجماعت کی طرف سے یہ ہے کہ حقیقت میں اپنے آپ کو قتل کرنے والے، خودکشی کرنے والے کی سزا یہی ہے کہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے، لیکن جب ایک مومن ایسے کسی فعل کا مرتکب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرم فرماتے ہیں اور اس کو ایک نہ ایک دن اپنے گناہوں کی سزا پوری کرنے کے بعد جنت میں وہ داخل کریں گے۔ اور پانچواں جواب اس سے اہل سنت والجماعت یہ دیتے ہیں کہ اس میں ایک قید ہے، یہ ایک قید کے ساتھ مقید، یہ روایات مقید ہوتی ہے الا ان یشاء اللہ کے قید کے ساتھ، یعنی ایسے شخص کی سزا دخول فی النار ہے خالدن مخلدن ابدا الا ان یشاء اللہ، اگر اللہ چاہے تو دخول فی النار کی سزا کو ختم فرما کر جنت میں وہ داخل کر دیں گے۔ اور چھٹا جواب یہ ہے کہ خلود اور ابد اس سے مراد مکث طویل ہے، طویل عرصہ گزارنا، تو اس کا یہ معنی اور بھی اہل سنت والجماعت کرتے ہیں کہ طویل عرصے تک تو ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کو جب اپنے گناہوں کی سزا ملے گی تو وہ کتنا عرصہ ہوگا اللہ ہی کے علم میں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ تمام توجیحات اہل سنت والجماعت فرماتے ہیں اس بارے میں۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا، انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔